پیغام رضا ہے، دشمنوں پہ یہ بھاری رہے گا، فیض مرشد و احمد رضا کا تا ابد یوں ہی جاری رہے گا۔ نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ نعت کو شاعر عبدالجبار شاہ چشتی، جن کا تخلص نادم ہے، ان کا لکھا ہوا ایک کلام جو نعت خواں محمد جاوید قادری صاحب نے پڑھا، جو کہ 8 مئی 2023 کو یوٹیوب پر چڑھایا گیا اور 16 مئی کو فیس بک پر اس کا ایک شعر جو ہے وہ ڈالا گیا، جو قابل گرفت ہے۔ اس شعر کا دوسرا مصرع بہت زیادہ ہی قابل گرفت ہے۔ جو شعر پڑھا گیا وہ شعر یہ ہے: ہر سو نظر آئے خدائی کے مناظر، جا بجا ہر سو نظر آئے، مدینے میں لگایوں جیسے بے پردہ خدا دیکھا، خدائی کے مناظر جا بجا ہر سو نظر آئے، مدینے میں لگا یوں جیسے بے پردہ خدا دیکھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دوسرا جملہ مدینے میں لگا یوں جیسے بے پردہ خدا دیکھا انتہائی قابل گرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مبرہ اور منزہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کا دیدار کر سکے۔ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جاگتے ہوئے روح اور جسم کے ساتھ دیدار الہی حضور علیہ السلام نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی جو کلیم اللہ ہیں، کوہ طور پر جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے: لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا دیدار موسیٰ علیہ السلام کو بھی منع فرما دیا اور صرف اپنی صفتی ایک جھلک موسیٰ علیہ السلام پر فرمائی، تجلی فرمائی، تو کوہ طور جل کر خاکستر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ لہٰذا کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے بے پردہ خدا دیکھا، معاذ اللہ، یہ اس کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا دعویٰ باطل ہے۔ علماء نے اس کو سخت ممنوع اور ناپسند کہا۔ ہاں، علماء نے یہ ضرور لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے تو قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ نیند میں، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے، جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 99 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ خواب میں دیکھا۔ یہ اللہ نے ان کو اس شرف سے مشرف فرمایا۔ لیکن مدینے میں لگا یوں جیسے بے پردہ خدا دیکھا، یہ جناب عبدالجبار شاہ چشتی نادم صاحب کا جو کلام ہے، اس میں سخت ان کی گرفت کی گئی، ان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ کا یہ مصرع شریعت مطہرہ کے خلاف ہے اور ایسا کہنا درست نہیں ہے، لہٰذا آپ اس مصرعے کو تبدیل کر دیں۔ یوٹیوب پر بھی یہ کلام لگا ہوا ہے، تقریباً 16 افراد نے اس کو لائک کیا ہے اور 8 مئی سے
آج تک اس کے دیکھنے والوں میں صرف 290 افراد ہیں، اور فیس بک پر اس کلام پر جو یہ شعر ڈالا گیا اس میں 30 کامنٹس آئے ہیں، جس میں تقریباً 28 کامنٹس تو ایسے ہیں کہ جس میں سب نے انہیں داد تحسین دی ہے، اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ کیا بات ہے، اچھا کلام لکھا آپ نے، یہ وہ۔ ان سب کو تو نادم صاحب نے جواب دیا ہے، اور کسی کو جزاک اللہ، کسی کو ماشاء اللہ، کسی کو دل بنا کر بھیجا، لیکن 3 کامنٹس، جس میں ایک میرا کامنٹس تھا کہ یہ شعر کا جو دوسرا مصرع ہے، مدینے میں لگا یوں جیسے بے پردہ خدا دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی ہے۔ یہ بات لکھ کر کامنٹس میں بھی بھیج دی گئی تھی، تو اس وقت جناب نادم صاحب نے کہا آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن بعد میں میرے وہ کامنٹس بھی فیس بک سے ڈیلیٹ کر دیے گئے۔ جناب کامران صدیقی صاحب کا ایک طویل کامنٹس ان کی فیس بک آئی ڈی پر ابھی بھی موجود ہے، جناب عبدالجبار شاہ چشتی نادم صاحب کی، انہوں نے بھی اس طرح توجہ دلائی، لیکن اس پر بھی ابھی تک انہوں نے اس کو نہ فیس بک سے ڈیلیٹ کیا ہے، نہ ہی اس مصرع ثانی کو بدلی کیا ہے۔ اسی طرح سے جناب نعتگو شاعر محترم مرزا جاوید بیگ اتاری قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی نقابت کی دنیا جو ایک واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا، تو انہوں نے بھی توجہ دلائی تھی، لیکن انہوں نے اس پر بھی کوئی کان نہیں دھرے۔ ہم ان کو دوبارہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر آپ پر توبہ کرنا واجب ہے، اور اپنے اس مصرعے کو آپ بدل دیں۔ جن جن حضرات نے اس پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے کامنٹس کیے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ لا علمی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد و نظریات ہیں، اس سے بے خبری کی وجہ سے لوگوں نے اسے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے جملوں سے نوازا، تو لہٰذا وہ بھی احتیاطاً توبہ کر لیں، تجدید ایمان کی نیت سے کلمہ شریف پڑھ لیں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ یہ کلام کا مصرع بدل دیا جائے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ اس پر ہم نے علامہ علی احمد سیالوی صاحب سے اصلاح لی تھی، لہٰذا علی احمد سیالوی صاحب سے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کلام کو جس نعت خواں نے پڑھا ہے جناب جاوید قادری صاحب، ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ خدا کو دیکھا ہے، بلکہ شعر کے مصرعے میں یہ ہے کہ مدینے میں لگا یوں جیسے بے پردہ خدا دیکھا۔ تو یہ بات تو اور زیادہ قابل گرفت ہے، جو بات ان سے عرض کر دی گئی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں لگا یوں جیسے بے پردہ خدا دیکھا، تو معاذ اللہ یہ تو پھر شرک کے زمرے میں آ جائے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی اور کو دیکھا اور دیکھ کر اسے خدا سمجھ بیٹھے تو معاذ اللہ یہ تو شرک ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی بیداری کے عالم میں جاگتی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل اور مثال ممکن نہیں، وہ خود فرماتا ہے کہ میں بے مثل و بے مثال ہوں۔ تو یہ لہٰذا ان تمام احباب کو، پڑھنے والوں کو بھی، جاوید قادری صاحب کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور نادم صاحب کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور اسے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔